خود چلتا تھا وہ پیدل، خادم تھا سواری پر۔ حضرت عمر جیسا ہم نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا۔ دمشق کے عظیم مفکر و ادیب شیخ علی طنطاوی کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و خصائص کے بارے میں، جیسے جیسے میری معلومات میں اضافہ ہوتا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری دلچسپی اور عقیدت بڑھتی گئی۔ میں نے مسلم اور غیر مسلم ہزاروں عظیم شخصیتوں کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے۔ شیخ طنطاوی فرماتے ہیں کہ میں نے مسلم اور غیر مسلم ہزاروں عظیم شخصیتوں کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے، تو دیکھا کہ کوئی فکر و دانائی میں بلند ہے، کوئی زبان و بیان میں، کسی کو اخلاقیات میں برتری حاصل ہے، تو کسی کے نقوش و کارنامے سب سے اعلیٰ ہے۔ گویا سب کی الگ الگ خصوصیات ہے، لیکن جب میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھا تو دیکھا کہ ہر جانب سے ان پر عظمتوں کا تاج ہے۔ آپ بلندی فکر کے حامل ہیں اور اعلیٰ اخلاق و بیان کے بھی شاہ سوار ہیں۔ اگر آپ نامور فقہائے امت و علماء اسلام کو شمار کرنا شروع کریں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سر فہرست پائیں گے۔ اگر خطباء و بلغاء کی فہرست دیکھیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے دیکھیں گے۔ اگر قانون دانی کے ماہروں، فوجی سپہ سالاروں کے ممتاز دانشوروں اور کامیاب حکمرانوں کے سرکردہ افراد کا ذکر چھیڑیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر گروہ میں پیش اور ان کا امام پائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے دنی اور تواضع کے شاہکار تھے۔ سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے، پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید پر مکمل فرمایا ہے، رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج ماہ محرم کی 5 تاریخ ہے، 1446 ہجری کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرمت کے ان عظیم مہینوں سے نوازا ہے، جن میں سے حرمت کا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں قسم کی بدعات و خرافات میں مبتلا نظر آتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو دین کے نام پر بے دینی کے کام کرتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ کام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں کرتے ہیں، حالانکہ ان کاموں میں سے کوئی کام حسین رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تلواریں نکال کر آ جاتے ہیں روڈوں پر، میدانوں میں ماتم کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے دین میں نہیں سکھا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کو اور ایسے صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں جن کی
تعریف قرآن مجید میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت بیان کی ہے کہ صحابہ کیسے لوگ ہیں، ان کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے۔ صحابہ کرام یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ پر اپنا مال اور جان قربان کر دینے والے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ بڑے سخت ہیں مگر کافروں پر سخت ہیں، بہت باری ہیں کافروں پر۔ اور آپس میں کیا ہے؟ آپس میں کوئی بغض و حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ جو اللہ کے دین کے دشمن ابھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپس میں دشمنیاں تھیں، ہم ان کی بات مانیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات؟ کہ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بہت ہی رحم دل ہے۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے صحابہ کرام کی صفت میں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ صحابہ ایمان کے حق میں بہت نرم ہے اور کافروں کے حق میں بہت باری ہے، بہت سخت ہے۔ یہی صفت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس طرح بیان کی: ہو حلقہ یارا، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، یعنی گردبان نبوت کے ستارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، یعنی گردبان نبوت کے ستارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ سارے صحابہ اللہ سے راضی اور سارے صحابہ سے اللہ راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا۔ عزیز سامعین اکرام، آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کے فضائل بیان کریں گے اور آپ کی حالاتی زندگی پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیوقار سامعین اکرام، اس مہینے کی 1 تاریخ کو یعنی ماہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی علمناک شہادت کا سانحہ رونما ہوا تھا۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعاؤں میں مانگا، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ کون عمر؟ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔
کون عمر؟ عراق، شام، دمشق، حمص، یرموک، بیت المقدس، خورستان، آذربائیجان، تبرستان، مکران، خراسان، مصر، سکندریہ پر اسلام کا پرچم لہرانے والا عمر۔ کون عمر؟ اسلامی سلطنت میں بیت المال کا شعبہ فعال کرنے والا عمر۔ کون عمر؟ اساتذہ کرام کی تنخواہیں مقرر کرنے والا عمر۔ کون عمر؟ مکاتب و مدارس کا قیام عمل میں لانے والا عمر۔ اسلامی مملکت کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کرنے والا عمر۔ کون عمر؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر خراج یعنی محصول کا نظام نافذ کرنے والا عمر۔ مسلم دنیا میں پہلی مردم شماری کی بنیاد ڈالنے والا عمر۔ محکمہ عدالت اور قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں مقرر کرنے والا، متعین کرنے والا عمر رضی اللہ عنہ۔ اسلامی پولیس کا محکمہ قائم کرنے والا عمر۔ جیل خانہ وضع کرنے والا عمر رضی اللہ عنہ، اور جلاوطنی کی سزا متعارف کرانے والا عمر، اور باقاعدہ فوج اور پولیس کے ملازمین بھرتی کرنے والا عمر۔ حربی تاجروں کو تجارت کی اجازت دینے والا عمر۔ زراعت کے فروغ کے لیے نہری نظام متعارف کرانے والا عمر۔ حرم اور مسجد نبوی کو وسعت دینے والا عمر رضی اللہ عنہ۔ کون عمر؟ با جماعت نماز تراویح کا اہتمام کرانے والا عمر۔ کون عمر؟ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا مشورہ دینے والا عمر۔ مفلوق الحال یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی وظائف مقرر کرنے والا عمر۔ تعلیف قلبی کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کے لیے آرام گاہیں، سرائے اور چوکیوں کا قیام عمل میں لانے والا عمر۔ کون عمر؟ بچوں کے وظائف مقرر کرنے والا عمر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے کیا مانگ لیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کو مانگ لیا۔ دعائے رسول کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار گردن میں لٹکائے دروازے رسول پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب دار ارقم سے اندر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کیفیت دیکھی کہ عمر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ تلوار بھی ہے، تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں وہ تو تلوار اٹھا کر ہمارے قریب آ رہا ہے، اب کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، آنے دو، عمر کو آنے دو۔ اگر ٹھیک ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط ارادے سے آئے ہیں تو اللہ کی قسم میں محمد اس کی تلوار سے اس کے گردن کو اڑا دوں گا، اس کو آنے دو۔ یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ۔ دمشق کے عظیم مفکر و ادیب شیخ علی طنطاوی کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و خصائص کے بارے میں جیسے جیسے میری معلومات میں اضافہ ہوتا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری دلچسپی اور عقیدت بڑھتی گئی۔ میں نے مسلم اور غیر مسلم ہزاروں عظیم شخصیتوں کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے۔ شیخ طنطاوی فرماتے ہیں کہ میں نے مسلم اور غیر مسلم
ہزاروں عظیم شخصیتوں کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے تو دیکھا کہ کوئی فکر و دانائی میں بلند ہے، کوئی زبان و بیان میں، کسی کو اخلاقیات میں برتری حاصل ہے تو کسی کے نقوش و کارنامے سب سے اعلیٰ ہے۔ گویا سب کی الگ الگ خصوصیات ہے، لیکن جب میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھا تو دیکھا کہ ہر جانب سے ان پر عظمتوں کا تاج ہے، آپ بلندی فکر کے حامل ہیں اور اعلیٰ اخلاق و بیان کے بھی شاہ سوار ہیں۔ اگر آپ نامور فقہائے امت و علماء اسلام کو شمار کرنا شروع کریں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سر فہرست پائیں گے۔ اگر خطباء و بلغاء کی فہرست دیکھیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے دیکھیں گے۔ اگر قانون دانی کے ماہروں، فوجی سپہ سالاروں کے ممتاز دانشوروں اور کامیاب حکمرانوں کے سرکردہ افراد کا ذکر چھیڑیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر گروہ میں پیش اور ان کا امام پائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے دنی اور تواضع کے شاہکار تھے، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک، یعنی چاروں جانب 22 لاکھ میل کا اضافہ ہوا، توسیع ہوئی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، دنیا میں صرف ایک ہی مذہب کا راج ہوتا اور وہ دین اسلام ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے پر اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلامی عبادات ہم چھپ کر ادا نہیں کریں گے، ہم چھپ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہماری عبادات اعلانیہ ہوں گے، ہم اذانیں اعلانیہ دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری ایام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا مرغ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 چونچے مار رہے ہیں۔ خواب میں دیکھا ایک سرخ رنگ کے مرغ کو کہ وہ آئے عنہ کے شکم مبارک میں 3 بار چونچ ماری۔ تو اس خواب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ ایک روز اپنے معمول کے مطابق فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور فجر کی نماز پڑھانے کے درمیان جو قاتل وہاں چھپکے سے بیٹھا تھا، ایک مجوسی غلام تھا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، اور اس نے اپنے خنجر کو زہر سے زہر آلود کر دیا تھا، اور اس زہر آلود خنجر سے 3-4 بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے سینے پر وار کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں تھے، نیچے گرے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے مصلی پر بقیہ نماز کی امامت کرانے کے لیے، اور یہ جو قاتل تھا مجوسی غلام وہاں سے اب بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن صحابہ کرام کی جو صفیں ہوتی تھی وہ اس قسم کی صفیں نہیں ہوتی تھی کہ درمیان سے 2-3 بندے اگر گزرنا چاہیں تو گزر سکتے ہو، نہیں، ان کے پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملا ہوتا تھا۔ تو ان صفوں کو کراس کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اور اسی وجہ سے کئی صحابہ کرام کو اس نے پھر زخمی کیا، اور آخر میں جب
صفوں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، حالانکہ سارے صحابہ نماز کی حالت میں تھے اور اپنی نماز مکمل کرنا چاہ رہے تھے، اور اس بدبخت کو نکلنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو اس نے وہی زہر آلود خنجر جس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر وار کیا تھا، اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا اور جہنم رسید ہوا۔ میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، خود چلتا تھا وہ پیدل، خادم تھا سواری پر، حضرت عمر جیسا ہم نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا۔ خود چلتا تھا وہ پیدل، خادم تھا سواری پر، حضرت عمر جیسا ہم نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا۔ عزیز سامعین اکرام، یہ موضوع تو انتہائی طویل ہے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح اسی عقیدے کے مطابق صحابہ کرام سے محبت کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان بدبختوں سے بچائے جو اس ماہ محرم میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو واللہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، نہ حسین رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، نہ ان کاموں کا کوئی تعلق ہے حسین رضی اللہ عنہ سے۔ ہاں، بدبختوں سے ہو سکتا ہے، کافروں سے ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں سے ان کاموں کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ کہ ہم سب صحیح عقیدے پر ہیں، اور محرم کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو بدعت و خرافات سے، اپنے آپ کو ماتم سے بچاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک عظیم بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔